بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض ونتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله العالمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مجھے آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا منظر پیش کیا. وقوع قیامت کا منظر کہ سور میں پھونکا جائے گا 2 مرتبہ. پہلی مرتبہ جب پھونکا جائے گا تو آسمان و زمین کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں ساری کی ساری بے ہوش ہو جائے گی. اور پھر جب دوبارہ سور میں پھونکا جائے گا تو لوگ سارے کے سارے رب کے سامنے کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہوں گے. اور پھر اللہ کے نور سے زمین چمک اٹھے گی. نام اعمال لائے جائیں گے, رکھ دیا جائیں گے. انبیاء کو دیگر گواہوں کو گواہیوں کے لیے لایا جائے گا, کس نے بات مانی کس نے نہیں مانی. اور پھر اللہ قیامت کے دن حق و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا لوگوں کے درمیان ان باتوں میں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے. وہ کیا اختلاف؟ اہل ایمان اہل کفر. کہ اہل کفر اللہ کے بھیجے ہوئے پروگرام کو نہیں مانتے تھے, اہل ایمان مانتے تھے. اہل ایمان کہتے تھے ہم حق پہ ہیں, یہ حق ہے. وہ کہتے ہیں ہم حق پہ ہیں. اللہ وہ فیصلہ کرے گا. اور پھر ظاہر ہے ہر نفس کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. کسی کے اوپر کو کچھ بھی زیادتی نہیں. تو وہاں قیامت کا جزائے عمل کا ذکر تھا. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اور دوزخ کا نقشہ جو ہے چاہے یاد کیا. جنت اور دوزخ میں جاتے وقت اہل جہنم جائیں گے تو کیسے جائیں گے, اہل جنت جائیں گے جنت میں تو کیسے جائیں گے, اس کا منظر پیش کیا ہے. اس کی کیفیت بیان فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ. ویسے سیقہ کا لفظ لایا گیا دونوں کے لیے. سیقہ کا اصل معنی ہے ہانکنا, لیکن سیقہ مطلق لے جانے کے لیے بھی آتا ہے. مطلق لے جانے کے لیے, مطلق لے جانے کے لیے. اس لیے کافروں کے لیے تو اپنے اصل معنی میں ہانکنے میں آیا ہے, اور مسلمانوں کے لیے بھی متقی پرہیزگاروں کے لیے استعمال ہوا ہے لیکن لے جانے کے معنی میں. کیونکہ دوسری جگہ ہے غالباً سورہ مریم میں پائیں بنقشر المتقین الی الرحمن وفدا, کہ ہم متقی پرہیزگار لوگوں کو اکٹھا کریں گے رحمان کے پاس. کس طرح؟ وفد کی شکل میں. اور وفد جب کسی کے پاس جاتا ہے وفد تو بڑی عزت کے ساتھ جاتا ہے, بڑی عزت کے ساتھ. اور جو میزبان ہوتا ہے وہ بڑی انتہائی عزت اور انتہائی تقریب کے ساتھ اس وفد سے پیش آتا ہے, اس کے استقبال کرتا ہے. تو
تو ایسے ہی متقی پرہیزگار لوگ بھی رحمان کے پاس جب جائیں گے تو بڑی عزت کے ساتھ جائیں گے، بڑی عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ، وہاں ان کی بڑی عزت کی جائے گی۔ اللہ ہمیں ان متقی پرہیزگار لوگوں میں بنا دے۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور مجرموں کو ہم ہانک کے لے جائیں گے جہنم۔ وَنَسُوقُ کا لفظ مجرمین کے لیے ہے، ہانک کے لے جائیں گے مجرموں کو جہنم کی طرف، وِرْدًا پیاسے اونٹوں کی طرف، پیاسے اونٹوں کی طرف، ایسے دھکیلتے ہوئے۔ اور دوسری جگہ میں سورۃ طور میں ہے یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن کافروں کو دھکیلا جائے گا، کافروں کو دھکیلا جائے گا جہنم کی آگ کی طرف۔ ہمارا ایمان والوں کو بڑے پروٹوکول کے ساتھ، بڑی عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ، تکریم کے ساتھ، عزت کے ساتھ ان کو لے جایا جائے گا، اور جو اہل جہنم ہے ان کو دھکیلا جائے گا، دھکے دے دے کے لے جایا جائے گا۔ پھر جب جہنم کے پاس پہنچیں گے، اور پھر ان کے گروہ بھی ہوں گے، مختلف گروہ ہوں گے، اہل جہنم کے مختلف گروہ ہوں گے، کیونکہ کفر کی مختلف قسمیں، اور پھر جو ہے ہر ایک قسم کا الگ درجہ ہے، الگ درجہ، الگ رتبہ ہے، تو ظاہر ہے ہر درجے اور رتبے کے مطابق، قسم کے مطابق اہل کفر کا گروہ بنایا جائے گا۔ بعض دنیا میں تھے بدترین مخالفت میں، بدترین کفر میں مبتلا تھے، تو ظاہر ہے ان کا ٹولہ الگ ہوگا۔ پھر جو ان کے بعد تھے مسلمانوں کے، اسلام کے خلاف شدت میں، ان کے بعد تھے ان سے ذرا کم تھے شدت میں، تو ان کا گروہ الگ ہوگا۔ ایسے ہی جو اور قسم کے ان کا گروہ الگ ہوگا، جیسے متقی پرہیزگاروں لوگوں کے بھی گروہ الگ الگ ہوں گے۔ لیکن ابتدائی درجہ تو تقویٰ کا کیا ہے کہ آدمی کفر کو چھوڑ کے اسلام کی طرف آ جائے، پھر آگے نیکیوں میں بڑھنے میں، نیکیوں کی طرف آگے بڑھنے میں، گناہوں سے بچنے میں، پھر تقویٰ کے مختلف درجات ہیں، تقویٰ کے پھر مختلف درجات۔ ابتدائی درجہ تو یہ ہے کفر چھوڑ کے آدمی اسلام کی طرف آ جائے، لیکن آگے پھر اچھا جی، تو ادنا درجہ تو یہ ہے کہ آدمی جو ہے نا کفر چھوڑ کے اسلام کی طرف آ جائے، یہ تقویٰ کا ادنا درجہ، اور آگے پھر نیکیوں میں آگے بڑھتا جائے انسان، گناہوں سے بچتا جائے، اس کے پھر مختلف درجے ہیں، مختلف درجے۔ تو ظاہر ہے ان درجوں کے پھر مراتب بھی ہے، مختلف مراتب بھی ہے، ان درجوں اور ان کے مراتب کے اعتبار سے پھر متقیوں کے مختلف گروہ ہوں گے، جیسے کافروں کے، باغیوں کے مختلف گروہ ہوں گے، تو وہ جہنم کی طرف ان کو، باغیوں کو، کافروں کو دھکیلا جائے گا، دھکے دے دے کے ان کو لے جایا جائے گا۔ اور وہاں جب جائیں گے، پہلے تو فرشتے جو جہنم کے داروغے ہوں گے، وہ اچھی طرح ان کو ڈانٹیں گے، اچھی طرح ان کو ڈانٹیں گے۔ کیا ڈانٹیں گے ان کو؟ ان سے کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تم میں سے اللہ کے رسول نہیں آئے تھے جو تمہارے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات پڑھتے تھے اور تمہیں ڈراتے تھے اس دن سے؟ وہ نہیں آئے تھے؟ ڈانٹتے ہوئے کہیں گے فرشتے کہ تمہارے پاس اللہ کے رسول آئے تھے، وہ اللہ کی آیات تمہیں پڑھ کر سناتے تھے اور اس دن کی ملاقات سے تمہیں ڈراتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مان کے چلو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک مت کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہوئے کافر مت بنو، ورنہ ادھر تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور جہنم بہت بری جگہ ہے، بہت تمہیں نہیں ڈرایا تھا۔ وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، اللہ کے رسول بھی آئے تھے، انہوں نے اللہ کی آیات بھی ہمیں سنائی تھی۔ یہاں آیات سے مراد اللہ کے احکام ہے، اللہ کے احکام بھی بتائے تھے کہ ان احکام کو مان کے چلو، ان پہ عمل کر کے دنیا کی زندگی گزارو، نہیں تو پھر تم جہنم میں تمہارا ٹھکانہ ہوگا، بہت بری جگہ ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ کفر کا کلمہ ہم پہ ثابت ہو چکا، ہم پہ ثابت رہا کفر کا کلمہ، اور اس طرح ہم کافر رہے یہاں تک کہ ہم مرے یہاں آئے، تو اب ہمیں یہ دل دیکھنے پڑے۔ اور ظاہر ہے کافر وہی رہتا ہے جو ضدی ہو، ہر درم ہو، ضدی ہو، ہر درم ہو، وہ
अल्लाह तबारक व तआला का प्रोग्राम देख के भी सुन के भी बात न माने, उसके दिल पे फिर अल्लाह फिर मोहर लगा देता है। फिर क्या वो क्या कहेंगे फरिश्ते, जहन्नम के दरवाज़ों में दाखिल हो जाओ। जहन्नम के दरवाजे पहले से बंद होंगे, जैसे यहाँ दुनिया में होता है जेल के दरवाजे पहले से बंद होते हैं। कोई मुजरिम जाता है जेल, वहाँ दरवाजे खोल दिए जाते हैं, मुजरिम को अंदर धकेल के फिर दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। ऐसे ही जहन्नम में भी होगा। जहन्नमी जब वहाँ पहुँचेंगे मुख्तलिफ ग्रोह में कुफ्र की नोयत के अतबार से फरिश्ते उनको डांटेंगे, अच्छी तरह डांटेंगे, और वो मलामत के साथ और नदामत के साथ फरिश्तों की डांट सुन के फिर जवाब देंगे कि हमारा कसूर था। फिर फरिश्ते दरवाजे उस वक्त खोलेंगे, धकेल के फिर बंद कर देंगे। और उसके मुकाबले में जो मुत्तकी परहेज़गार लोग हैं उनको बड़ी इज्जत के साथ प्रोटोकॉल के साथ ले जाया जाएगा, यहाँ तक कि जब वो जन्नत के पास पहुँचेंगे तो जन्नत के दरवाजे पहले से खुले हुए होंगे। जैसे कोई मुआज़िज़ आदमी आता है तो घर के दरवाजे पहले से खोल लिए जाते हैं। वहाँ दुनिया में हम देखें गेट लगा दिए जाते हैं, इस्तक़बाल या गेट, दरवाजे पहले से खोल दिए जाते हैं। और अगर देखें बाज़ घरों में कुत्ते होते हैं और इस किस्म के बूझी जानवर होते हैं, तो ऐसे मेहमानों की इज्जत के लिए और उनके इत्मीनान के लिए, सुकून के लिए कुत्तों को बांध दिया जाता है, ताकि मेहमान सुकून के साथ इधर उधर जाए, उसे किसी किस्म की टेंशन ना हो। ऐसे अहले जन्नत जब पहुँचेंगे तो दरवाजे पहले से खुले हुए होंगे ताकि उनके जाने में कोई रुकावट ना हो। और फिर उनको तो फरिश्ते डांटेंगे जानवियों को, अहले जहन्नम को, अहले जन्नत को फरिश्ते क्या कहेंगे जब पहुँचेंगे वहाँ पे, तो कहेंगे सलामुन अलैकुम, तुम्हें सलाम हो, तुम्हें सलाम हो। सलाम कहेंगे अस्सलामु अलैकुम, या तुम्हें रब की तरफ से सलामती हो तुम पे। और फिर तुम खुश रहो, जब तुम खुश रहो, मज़ों में रहो, मज़ों में, ऐसी जगह तुम्हें फदखुलूहा खालिदीन, अब जन्नत में हमेशा हमेशा के लिए दाखिल हो जाओ। अल्लाह हमें इन लोगों में बना दे कि जिनको कहा जाएगा जन्नत में दाखिल हो जाओ, फरिश्ते उनको सलाम करें, जन्नत के दरवाज़ों पे पहुँचे, दरवाजे पहले से खुले हुए हों और फरिश्ते कहेंगे इधर तुम खुश रहो। फिर वो क्या कहेंगे, वो कहेंगे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सब तारीफ़ है अल्लाह के लिए जिसने अपना वादा हमसे किया हुआ सच्चा कर दिखाया। दूसरी जगह आया कि वो कहेंगे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अगर वो हमें यहाँ आने की तौफीक न देता तो हम कभी ना पहुँच पाते। इसलिए तो दुनिया में हुक्म है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहो, उसका माना क्या है, नेकी की ताकत और तौफीक ये अल्लाह की तरफ से, और गुनाह से बचने की तौफीक भी अल्लाह की तरफ से। अल्लाह अगर गुनाह से न बचाए अब नहीं बच सकते, अल्लाह अगर नेकी की तौफीक न दे तो हम नेकी नहीं कर सकते। यही मतलब है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का। और ज़ाहिर है इससे बंदे की आजी, रब की बेनियाजी का इज़हार होता है, बेनियाजी का, और उसकी कामिल कुव्वत का और ताकत का और सिफात का इज़हार होता है। यही वजह ये कलिमात अल्लाह को इससे पसंद है। हदीस में आता है कि जन्नत के बल्कि अर्श के ख़जानों में से एक ख़जाना है ये। और रसूलुल्लाह ने फरमाया जो आदमी हम में मुब्तला होगा हम भी दूर होगा, जो आदमी गम में मुब्तला होगा गम भी दूर होगा। अब हम क्या है, गम उस परेशानी को कहा जाता है जिसका सबब मालूम हो, और हम हा के साथ उस परेशानी को कहा जाता है जिसका सबब मालूम न हो। कभी आदमी परेशान होता है उसका सबब मालूम होता है, कभी आदमी परेशान होता है सबब मालूम नहीं होता। ये परेशानी ज़्यादा ख़तरनाक होती है। दिल परेशान, दिल बेकरार है, सबब मालूम नहीं। रसूलुल्लाह ने फरमाया जो ला हौला वला कुव्वता को कसरत से पढ़ेगा अल्लाह उसका हम भी दूर करेगा, गम भी दूर करेगा। अल्लाह अकबर। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उन अहले जन्नत के बारे में ये भी फरमाया कि वो कहेंगे देखो अल्लाह ने हमें इस सरज़मीन जन्नत का वारिस बनाया है, इतनी बड़ी ज़मीन का हमें वारिस बनाया है कि हम जन्नत में से जहाँ चाहते हैं ठिकाना पकड़ते हैं, जहाँ चाहते हैं क़याम करते हैं, आराम करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम भाई ऐसे अमाल करो जन्नत के मुस्तहिक़ बन जाओ। एक मरतबा जब जन्नत के मुस्तहिक़ बन जाओगे तो फिर अल्लाह तुम्हें ऐसा सुर्ख़ रंग का याकूत का बना हुआ घोड़ा अता करेगा कि तुम
جہاں جنت میں چاہوگے، جہاں جنت میں چاہوگے وہ اڑا کے لے جائے گا، اڑا کے۔ بعض روایت میں آتا ہے وہاں کی اتنی تیز رفتار سواریاں ہیں کہ وہ لمحات میں کروڑوں میل دور لے جائے گا انسان، لمحات میں اتنی تیز ترین سواریاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ عمل کرنے والوں کا بہت بہتر اور بڑا اچھا ہی اجر ہے اللہ کے نزدیک۔ میرے نزدیک عمل کرنے والے لوگ دنیا میں جو نیک اعمال کر رہے ہیں، ایمان کے بعد نیک اعمال کر رہے ہیں، برے اعمال سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، ان کا بہت بڑا اچھا اجر ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا کچھ پس منظر یوں بھی پیش کیا، کچھ منظر یوں بھی پیش کیا کہ قیامت کے دن دیکھو گے فرشتوں کو کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے ارد گرد انہوں نے حلقہ بنایا ہوگا، اور بعض نے ترجمہ کیا ارد گرد وہ گھوم رہے ہوں گے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں۔ دیکھیں یہ اتنے بڑے فرشتے، اس سے اللہ کی طاقت ظاہر ہوتی ہے کہ یہ جو فرشتے ہیں ہر عرش اٹھانے والے، کندھے سے لے کے کان کی لو تک، ان کے کندھے سے لے کے کان کی لو تک جو مسافت ہے یہ 500 سال کی مسافت ہے، بعض میں 700 سال کی مسافت بھی آئی ہے، اور بعض میں اس سے بھی زیادہ مسافت آئی ہے۔ تو جب اتنی یہاں کندھے سے کان کی لو تک اتنی مسافت ہے، باقی جسامت کو کیا حال ہوگا۔ اور ایسے فرشتوں کی جلد کی موٹائی کے بارے میں بھی آپ نے پڑھ لیا تھا کہ 70,000 گز یا اس طرح اس کی موٹائی ہوگی۔ تو جس رب نے بنایا ہے اس رب کی طاقت کیسے ہوگی؟ یہ فرشتے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا کرتے ہیں، حمد و ثنا اور پاکی بیان کریں گے، اور اللہ فرماتے ہیں اس وقت پھر لوگوں کے درمیان حق و انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، اور یہی سارے کہیں گے ہر طرف کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ وہاں انسان ذکر کرے گا، اللہ کی تعریف ہم بیان کرے گا سانس کی طرح۔ اس کے لیے یہاں دنیا میں جیسے ہم قصد کر کے، ارادہ کر کے اور کام چھوڑ کے پھر ذکر کرتے ہیں، ایسا نہیں۔ جیسے میں باتیں کر رہا ہوں سانس خود بخود آ رہی ہے جا رہی ہے، ایسا ہی انسان پہ اس کا ذکر وہاں ایسے خود بخود جاری ہو جائے گا۔ اللہ کا ذکر یہ حضرت انسان کی حقیقی زندگی ہے، حقیقی زندگی۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ذکر کرنے والے اللہ کے نزدیک زندہ ہیں، اللہ کے ذکر نہ کرنے والے مردہ ہیں۔ اور فرمایا اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل یہ ہے کہ انسان کی زبان ہر وقت اس کے ذکر سے تر رہے، اور انسان اس حال میں اللہ سے، دنیا سے جدا ہو جائے، دنیا سے اللہ کے پاس چلا جائے کہ اس کی زبان اللہ کی یاد سے اور ذکر سے تر و تازہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے احکام پہ عمل کرنے کی اور اللہ کے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔ ترجمہ دیکھیں۔ وسیق الذین کفروا، اور چلایا جائے گا کافروں کو الی جہنم، جہنم کی طرف، زمرہ گروہ در گروہ، حتی اذا جاؤوا، یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچیں گے، فتحت ابوابها، تو کھولے جائیں گے اس کے دروازے، وقال لهم خزنتها، اور کہیں گے ان سے جہنم کے داروغے، الم یأتکم، کیا نہیں آئے تمہارے پاس، رسول منکم، رسول تم میں سے، یتلون علیکم، جو پڑھتے تمہارے اوپر آیات ربکم، تمہارے رب کی آیات، وینذرونکم، اور تمہیں ڈراتے لقاء یومکم ھذا، اس دن کی ملاقات سے، قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، ولکن حقت کلمۃ العذاب، لیکن ثابت ہو چکا تھا عذاب کا کلمہ، عذاب کی بات ثابت ہو چکی تھی، علی الکافرین، کافروں پہ، قیل ادخلوا ابواب جہنم، ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ تم جہنم کے دروازوں میں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہو گے، فبئس مثوى المتکبرین، بس بہت برا ہے ٹھکانہ تکبر کرنے والے لوگوں کا۔ وسیق الذین اتقوا، اور لے جائے گا ان لوگوں کو جو رب سے ڈرتے رہے دنیا میں اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا تھا۔ وسیق الذین، اور لے جایا جائے گا ان لوگوں کو اتقوا ربہم، جو ڈرتے رہے رب سے، الی الجنت، جنت کی طرف، زمرہ گروہ گو، حتی اذا جاؤوا، یہاں تک کہ جب اس کے قریب آئیں گے، وفتحت، دیکھیں یہاں وہ ہے وہاں وہ نہیں ہے، یہ وہ حالیہ ہے، اس حال میں کہ دروازے پہلے سے کھولے ہوئے ہوں گے، وفتحت ابوابها، اس حال میں کہ اس کے دروازے پہلے سے کھول دیے ہوں گے،
वक़ाल लहुम खज़रतुहा, और कहेंगे उनसे जन्नत के दारोगे मुहाफ़िज़ फ़रिश्ते, सलामुन अलैकुम, सलाम हो तुम पे, सलाम हो तुम पे, तो तुम खुश रहो, फदखुलूहा खालिदीन, दाखिल हो जाओ इस जन्नत में हमेशा हमेशा के लिए, अल्लाह में इनमें बना दे। लक़ाल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, और कहेंगे वो अल्लाह का ला, उस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, या सब तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं, अल्लज़ी के जिसने सदक़ना वादहू, सच्चा किया हमारे साथ अपना वादा, व औरसनल अर्ज़, और हमें वारिस बनाया ज़मीन का। किस ज़मीन का? जन्नत की ज़मीन का। ये अलिफ़लाम जो है ना, ये उससे ऐवज़ है, जन्नत की ज़मीन का। नतबव्वअ मिनल जन्नत, ठिकाना पकड़ते हैं जन्नत में से, हैसु नशा, जहाँ चाहते हैं, क़याम करते हैं जन्नत में से, ये भी तर्जुमा कर सकते हैं, हैसु नशा, जहाँ चाहते हैं, अनिअम अज्रुल आमिलीन, बस बहुत ही खूब अजर है अमल करने वालों का। मसलन मलाइकता, और तू देखेगा फरिश्तों को, हाफ़ीन मिन हौलिल अर्श, कि उन्होंने हल्का बनाया होगा अर्श के इर्द गिर्द, जो सब्बिहून बिहम्दि रब्बिहिम, वो पाकी बयान करेंगे अपने रब की हमद के साथ, वक़ुदिया बैनहुम, और फैसला कर दिया जाएगा उनके दरमियान बिल हक़ इंसाफ के साथ, वक़ील अल्हम्दुलिल्लाह, और कहा जाएगा सारी तारीफ़ अल्लाह के लिए है, रब्बिल आलमीन, जो तमाम जहानों का पालने वाला है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।